میں قرآن کو آپ پڑھنا روزانہ، آپ دیکھیں روزانہ پڑھنا، کوئی ایک سورہ، کوئی ایک چھوٹا سورہ زندگی روز اپنی زندگی میں رکھ لیں کہ یہ سورہ پڑھے بغیر مجھے سونا، جو چھوٹا سورہ پڑھنا چاہتے 30 آیتوں والا، 40 آیتوں والا، اگر سورہ یاسین ہے تو 83 آیتیں ہیں، بہترین ہے۔ کہا جاتا ہے کم از کم 50 آیتیں روزانہ کی پڑھی جائیں۔ اب دیکھیں قرآن کی بات آئی تو ایک مثال میں آپ کو دوں، قرآن کرتا کیا کام، یعنی اگر آپ تلاوت قرآن کریں تو ویسے بہت سے فوائد ہیں، انسان کے گھروں کو منور کرتا ہے، انسان کے روایت میں کہ انسان کے قرآن انسان کے گھروں کو منور کرتا ہے، وہاں پہ شیطان پھر نہیں آتا، اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ ایک اور چیز قرآن کی فضیلت میں، اور قرآن کے ایک کتاب میں ایک رائٹر نے بہت اچھی مثال دی، آپ کو میں دنیاوی طور پہ ایک مثال دوں، یہ اینک، میری اینک یا آپ کی اینک کیا کام کرتی ہے؟ اگر میں اینک اتار دوں تو مجھے دکھے گا ہی نہیں، دھندلا کیا دکھے گا ہی نہیں، یعنی اینک کا کام کیا ہے کہ اس دور کی چیز کو قریب کر دیتی، اس کو ویژن بڑھا دیتی۔ مائک کیا کام کر رہا ہے؟ آواز کو بڑھا رہا ہے، یعنی اگر مائک نہ ہو تو 50 خواتین سن سکیں، مائک ہوگا تو کیا ہوگا؟ 200 خواتین سن سکیں گی، باہر والی خواتین سن سکیں گی۔ مائک آپ نیچے لگا دیں، اسپیکر نیچے لگا دیں تو نیچے کے لوگ بھی سن سکیں گے، اوپر لگا دیں اوپر کے لوگ بھی تو مائک نے کیا کام کیا؟ میری آواز کی جو پاور کہہ لیں، کیا کہتے ہیں اسے، ویژن اس کو بڑھا دیا، ویژن کو بڑھا دیا، اسپیچ بڑھا دیا، سب سے آسان لفظ، یعنی جو 50 خواتین سن سکتی تھی 200 خواتین سن رہی ہیں، 400 خواتین سن رہی ہیں، اسی طرح یعنی یہ کام کس نے کیا؟ مائک نے کیا۔ اسی طرح اینک، جو میں اگر اتار دوں تو کچھ نظر نہیں آئے گا، پہن لوں تو اینک نے کیا کام کیا؟ جو دور کی چیز تھی اب مجھے صاف نظر آ رہی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن کیا کام کرتا ہے؟ کہا قرآن انسان کے قلب کے ویژن کو بڑھا دیتا ہے، قرآن یہ کام کرتا ہے۔ روزانہ تلاوت قرآن کریں گے تو قلب کے اندر ایک استطاعت، آپ کی وسعت ہو جائے گی، جلدی انسان سمجھنے لگے گا۔ پہلے انسان کن ذہن تھا، جسے کہتے ہیں نا انسان کے ذہن کی صلاحیت کو بڑھا دے گا، اس کو آسان الفاظ میں یہ پڑھ لیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت جلدی نہیں سمجھتے، جیسے حافظے کے لیے بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، حافظے کے لیے بھی کہ انسان تلاوت قرآن کرے تو حافظہ انسان کا، لیکن جیسے آپ لوگ خواتین مجلس پڑھتی ہیں تو اس میں حافظہ بہت اہم چیز ہے، پڑھتے پڑھتے بھول جائیں گی تو کیا ہوگا؟ بھول جائیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن روزانہ کوئی ایک چھوٹا سورہ، جیسے آج کیا چھوٹا سورہ لینا ہے 30 آیتیں 40 آیتوں والا، جو روز پھر اگر اچھا ہو جائے اور عادت ہو جائے، پھر بڑے بڑے مرجع مجتہد وہی ائمہ کی روایت سے یہی نتیجہ نکالتے ہیں، بڑے اہل علم کے پاس جائیں، منبریوں کے پاس جائیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ قرآن سے اپنی آشنائی پیدا کریں، قرآن کو اپنا دوست بنائیں، قرآن کو اپنا دوست بنائیں، قرآن سے آشنائی پیدا کریں۔ آپ دیکھیں جب انسان زیادہ قرآن پڑھنے لگے گا، عادت ہو جائے گی، تو وہ بہت سی چیزوں میں وہ قرآن کی مثالیں بھی دے گا کہ ہاں قرآن کے فلاں سورہ میں یہ ذکر آیا ہے۔ اگر وہ آہستہ آہستہ اپنے بڑھائے گا، پھر ترجمہ بھی پڑھے گا تو اس سے بہت ساری چیزیں قرآن سے مربوط چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ کوئی ذکر آئے گا تو کہے گا ہاں اصحاب کہف کا ذکر فلاں سورہ میں آیا ہے، فلاں بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا تو کہا فلاں سورہ میں آیا، اگر اس نے ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھے بعد میں آہستہ آہستہ عادت۔ تو دیکھیں تلاوت قرآن یہ انسان کی ترقی کے لیے کہتے ہیں کہ بہت اہم کردار، کمال تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں، جو ہم لوگ سے مراد مدرسے کے لوگ، طالب علم، مولانا حضرات، ذاکرہ حضرات، جو مبتدی ہیں پڑھنے والے، یہ ہر شخص چاہتا ہے میں آگے بڑھوں، ہر شخص چاہتا ہے ترقی کروں، تو ترقی کے لیے انسان کو کمال کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ وہ قربانی یہی ساری چیزیں، انسان واجبات کی ادائیگی کرے، مستحبات کی ادائیگی کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، مکروہات سے اپنے آپ کو بچائے، اس کے بعد جو ہے وہ نماز، اگر نماز کی بات ہے تاکیبات، اگر انسان مرتب تاکیبات پڑھے، مستحب نمازیں ہیں، اذان اقامت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی دیکھیں قرآن انسان کے بہت اہم ترین کام، میں نے کہا کہ قرآن اگر انسان مرتب قرآن پڑھتا ہے، آپ دیکھیں بڑے آیت اللہ یا اہل منبر سب جو قرآن سے وابستہ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں آپ قرآن کو اپنا دوست بنائیں، قرآن سے آپ کی دوستی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد دعا اور ذکر۔